کیا بتائیں، ائمہ کرام کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. یہ اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں، اپنے علاقے کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چودھری ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. ایک بڑی کڑوی بات میں آپ سے بتانے جا رہا ہوں. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدارس سے فارغ ہو کر جو مسلوں پہ آ جاتے ہیں ان سے بڑا نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تربیت کہاں ہوتی ہے؟ تربیت کے متعلق میں آپ سے ذرا بتا دوں. آپ اپنے بیٹے کو MBBS کرائیں، پتہ لگا آپ نے 1 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا بیٹے پہ، بچہ آپ کا فارغ ہو گیا، تمام ضروری دستاویز ہونے کے باوجود اور اس کے جو اور ضروری کاغذات ہیں ان کے باوجود آپ کے بچے کی ہمت نہیں کہ وہ اپنا کلینک کھول لے. 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے بعد میں بھی ہمت نہیں کہ وہ اپنا کلینک کھول لے. لیکن آج ہمارے یہاں الحمدللہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد کتنے پرچوں میں فیل ہوئے، کتنے پرچوں میں پاس ہوئے، دوبارہ سے ان کا پھر امتحان دیا نہیں دیا، کوئی پوچھ تاچھ نہیں. سیدھے وہاں سے مدرسے سے آئے اور کسی بھی مدرسے میں یا کسی بھی مسجد میں امامت کے منصب پہ فائز ہو گئے. اب آپ خود سمجھ لیں کہ جو ایسا آدھا ادھورا منصب امامت پہ یہ درس و تدریس سے جڑے، اس سے کیا امت کو فائدہ پہنچے گا؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسے علماء سے فتنوں کا نزول ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنتی ہیں جن سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. یہ باتیں آپ سے بتائے گا نہیں کوئی، اور مجھے بہت کچھ کہہ بھی رہے ہوں گے، لیکن میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، پتہ سب کو ہے، ہمیں سب اندازہ ہے. فارغ ہونے کے بعد اپنی سند لانے کے لیے کبھی پھر توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے استاد کے پاس چلے جائیں. الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جو فراغت کے بعد استادوں سے تعلق رکھتے ہیں. تربیت کے لیے تو کیا کسی کے پاس جائیں گے؟ میرے بھائیوں، تربیت کا ہونا ضروری ہے. اگر تربیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آج تربیت کی بات ہے کہ حالات دیکھو کتنے ناگفتبا ہیں پوری دنیا کے اندر، اور آپ اپنے ملک کے حالات دیکھ لو کس دور سے گزر رہے ہیں ہم. اس کے باوجود کسی مسجد میں قنوت نازلہ کا کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں. ورنہ آپ خود سوچیں، کبھی اگر آپ کو کوئی پریشانی نظر آئی ہوگی ملک کے اندر، حالات اگر ناسازگار نظر آئے ہوں گے، تمام مساجد میں آیت کریمہ کا وظیفہ شروع ہو جایا کرتا تھا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اسی آیت نے، اسی وظیفے نے محفوظ رکھا ہے. ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے، ملک کس موڑ پہ چلا جا رہا ہے، کس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری مساجدوں کے اندر کسی وظیفے کا اہتمام نہیں، کوئی دعاؤں کا اہتمام نہیں. صرف اور صرف اس لیے کہ آج ہمارے ائمہ کرام اس پہ توجہ نہیں دیتے، اور ان سے کہو تو بتاتے ہیں کہ بڑوں کا حکم آنے دو. تم بڑے مانو تو صحیح کسی کو، ارے بڑے مانو تو صحیح کسی کو، حکم اور نہ حکم تو بات کی بات ہے. میرے بھائیوں، یہ بڑے کڑوے سچ ہیں،
آپ کو بڑی چبھتی ہوئی باتیں لگ رہی ہوں گی، سچائی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے فرض سے آنکھ بند کیے ہوئے ہیں۔ جس کو دیکھو وہ ہر نماز کے بعد ٹیوشن پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ٹیوشن اہانت علم، اہانت علماء ہے۔ ٹیوشن سے آپ قرآن کریم میں تحریف کر رہے ہیں۔ آپ ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، 5ویں کلاس کا بچہ اتنی ساری کتابیں لے کر کمر پہ رکھ کے دور تک جاتا ہے پڑھنے کے لیے کہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ 4 ورقوں کے قاعدے کو پڑھانے کے لیے گھر گھر جاتے ہو، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، اور ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ بچہ کہتا ہے آج تو ہم بازار جائیں گے۔ الامان والحفیظ، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے اوپر بازار کو ترجیح دی ہے، اور یہ صرف ہوا کیوں؟ آپ کی وجہ سے۔ نہ آپ اس کو ٹیوشن پڑھانے جاتے، نہ وہ آپ سے بازار کے لیے کہتا۔ ہم ٹیوشن کے خلاف نہیں، اللہ گواہ ہے، ہم خلاف آپ کی اس عادت کے ہیں کہ آپ عالم ہیں، آپ وارثین انبیاء ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ آپ ٹیوشن پڑھاؤ تو اپنی مسجد میں بلا کے پڑھاؤ، کچھ بھی لو ان سے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض ہے صرف اتنا ہے کہ آپ در در جو جا کے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچو میرے بھائیوں، یہ اہانت علم ہے، اہانت علماء ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ تو وارثین انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں ہیں تو پھر دنیا میں کوئی اللہ کا دوست نہیں۔